اور اس وقت ہمارے ساتھ وفاقی وزیر اسد عمر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ اسد عمر صاحب بہت شکریہ AY نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ کیا بتائیے گا کتنے ارکان پہنچ گئے ہیں؟ ارکان تقریباً تمام ہی مکمل ہیں جی، وہ 2-3 جو ہیں وہ راستے میں، ان سے بھی بات ہو گئی ہے، وہ آ رہے ہیں، اور باقی تقریباً تمام ارکان یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ میرے خیال میں 3-4 میکسیمم ہوں گے جو اس وقت پہنچے نہیں ہیں ابھی یہاں پر۔ اور اسد عمر صاحب، PDM نے جو بائیکاٹ کیا ہے آج کے اجلاس کا، اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ میرے خیال میں ان کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ایک ملک کے مستقبل کے لیے ایک دوراہا آ گیا ہے، اس کے اندر کو ان کے لوگ جو ہیں وہ اٹھ کے وہ عمران خان پہ اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے اس طرف نہ آ جائیں، شاید اسی خوف سے وہ نہیں آیا یہاں۔ ٹھیک ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج بڑی یکجہتی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، کچھ بینر شینرز بھی لے کے جا رہے ہیں ارکان پارلیمنٹ، تو اس حوالے سے کیا تیاری کی گئی ہے یا اپنے طور پہ کارکنان لے کر آ رہے ہیں؟ یہ اپنے طور پہ اس وقت ہر ایک کا جذبہ ہے، ہر جو ممبر ہے وہ سوچ رہا ہے کہ میں کس طریقے سے یہ دکھا سکوں پاکستان کو، اور جو جذبات ہیں ان کے عمران خان کے لیے اس کا اظہار کر سکوں، اور وہی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اسلام آباد کے اندر آپ کو جو عوام ہے وہ بھی، اس کا بھی اس وقت جذبہ بہت بلند ہے، اور وہ بھی دکھائیں گے کہ عمران خان کے ساتھ جو ان کا محبت کا رشتہ ہے اور جو ان کا اعتماد ہے عمران خان پہ، وہ بھی آپ دیکھیں گے اظہار، تو اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے بعد۔ اچھا، تو اسد عمر صاحب آج ہمیں کوئی آپ اسپیسیفک نمبرز دے سکتے ہیں؟ کتنے ارکان ووٹ دے دیں گے؟ کتنا آج آپ کو نمبرز مل جائے گا وزیر اعظم کو اعتماد کے ووٹ کے لیے؟ جی، ہمارے 181 ممبرز تھے، اس 181 ممبرز میں سے ایک فیصل وافدہ کا ووٹ اس وقت کم ہوا، اور علی نواز شاہ جو انڈیپینڈنٹ ممبر تھے، ہمارے کسی پارٹی کے نہیں تھے، وہ شاید ہمیں ووٹ نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ تقریباً تمام ووٹ پڑیں گے، اور جو تحریک انصاف کے چاہنے والے، عمران خان کے چاہنے والے جو ووٹرز ہیں جو دیکھ رہے ہیں، ان کو میں آپ کے ذریعے پیغام دے دوں کہ دعا کر رہے ہیں لوگ، وہ ضرور کریں، لیکن انشاءاللہ تعالی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان آج ایک دفعہ پھر دکھائیں گے کہ اسمبلی کے اندر واضح اکثریت ان کی ہے اور اسمبلی کی میجورٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور کیا اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی ووٹ پڑنے کا آپ کو لگتا ہے کہ امکان ہے؟ کتنے آ سکتے ہیں وہاں سے؟ نہیں، میں اسی لیے تو بتا رہا ہوں کہ وہ اس لیے انہوں نے ڈر کے بائیکاٹ کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی اٹھ کے ادھر ہی آ جائے، تو اپوزیشن والے تو یہاں نہیں ہے، لیکن جو حکومتی اتحاد ہے اس کی واضح اکثریت جو ہے وہ آپ کو آج نظر آئے گی۔ اب تو میرے خیال میں صرف 1 گھنٹہ رہ گیا۔ اچھا، ایسے ہی آپ سے لائٹر سائڈ پہ اسد صاحب، شہریار آفریدی صاحب آج پوری تیاری سے آئے ہیں؟ شہریار آفریدی صاحب ادھر ہیں جی، اور یہاں پر بڑی تیاری کی گئی ہے کہ کہیں شہریار اٹھ کے اسمبلی کے ہال کے بجائے اس کے سینٹ کے ہال میں نہ چلے جائیں، تو ان کو ٹریننگ لے کے ہم یہاں پہ آئیں گے۔ زبردست پرانا نظریاتی کارکن ہے جی، عمران خان کا سپاہی ہے شہریار آفریدی، اور وہ آپ کو بالکل عمران خان کے ساتھ ہی کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ چلے وہ بھی آ گئے ہیں، تو کیا باقی 16 ارکان بھی آ گئے ہیں؟ جی، ظاہر ہے اس میں چند لوگ آج یہاں پر یہ بھی ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جس دن انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا، لیکن ظاہر ہے ان میں وہ اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کے قوم کے سامنے کہہ سکیں کہ ان کا اعتماد عمران خان پر نہیں ہے۔ اس لیے میرے خیال میں آج پھر ثابت ہوگا جو ہم کہہ رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ کو پتا ہے، آپ نے کہا وہ ارکان بھی ہیں یہاں پر؟ وہ ارکان تو ظاہر ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ 179 یہاں پہ ہم ووٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ظاہر ہے کم سے کم 15 لوگ وہ ہیں جنہوں نے حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیا تھا۔ ایک تو ظاہر ہے کہ عمران خان اور حفیظ شیخ میں بھی فرق ہے، اس میں تو کوئی ظاہر ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ جو ہم بات کہتے رہے ہیں کہ جب خفیہ آپ ووٹنگ کراتے ہیں انڈائریکٹ الیکشن کے اندر، اور اس وقت پھر ضمیر کی بولی لگتی ہے، پھر ایک بکرا منڈی بنتی ہے، ووٹ بیچے جاتے ہیں۔ اگر دن کی روشنی میں سامنے عوام کے کھڑے ہو کے ووٹ ڈالنا ہو، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ضمیر کی آواز کس کی بول رہی ہے اور کس پہ پیسہ بول رہا ہے۔ نام پتہ ہے آپ کو اسد صاحب ان کے؟ نام بھی پتہ چل جائیں گے جی، ابھی تو فی الحال آج ہم نے عمران خان کے اعتماد کا ووٹ پورا کرنا ہے، نام بھی پتہ چل جائیں گے۔ تو نام پتہ ہے تو کیا پھر کوئی کارروائی بھی کریں گے ان کے خلاف؟ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ عمران خان زبانی کلامی بات نہیں کرتے، پاکستان کے واحد لیڈر ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ اکثریت سے مائنورٹی کے اندر آ گئی تھی جب انہوں نے 17 MPs کو نکالا تھا، جب وہ ثبوت آیا کہ انہوں نے پیسہ لیا ہے۔ تو عمران خان جو ہے وہ اگر کوئی جرم کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ایکشن ضرور لیں گے۔ اور PDM آپ کے خیال میں ان کا اب لاہ عمل کیا ہوگا؟ جیسے کہ آپ بڑے شور ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وزیر اعظم آج اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، اور جیسے کہ نمبرز بھی obviously سامنے آ رہے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں،
क्या फिर इससे मैसेज जाएगा उन्हें, क्या पैगाम देंगे आज वजीर आजम पे? देखिए, पीटीएम जो है उनकी सिर्फ सियासी बका की जंग नहीं है। पीडीएम की जो उन्होंने जायदादें बनाई हुई हैं, जो अरबों डॉलर का चोरी का माल इकट्ठा किया हुआ है, ये उसके लिए भी उनकी जंग है। तो वो तो हर कोशिश करेंगे, वो हर हद तक जाएंगे, और मुझे यकीन है कि आज की नाकामी के बाद भी वो खामोश घर नहीं बैठेंगे। तो उनकी जो जद्दोजहद है सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने की, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की, हर उस काम से जिससे इमरान खान का वो रास्ता रोक सकें, और जो एक इंसाफ का निज़ाम और जो एहतसाब का निज़ाम वो नाफिज करना चाहते हैं, जिसके नीचे सब पाकिस्तानी बराबर हो, वो उसको रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे और उनकी कोशिश जारी रहेगी। और असद उमर साहब, जरा इस पे भी तबसरा कीजिएगा कि क्यों वो पीडीएम जो ये चाहती है कि वजीर आजम मुस्ताफ़ी हो जाएं, या उनकी जो भी कोशिशें सामने आ रही हैं कि वजीर आजम अपनी सीट पे ना रहें, आज इस ऐवान का हिस्सा नहीं बन रही, आज इस इजलास का हिस्सा नहीं बन रही, कल तक वो सेनेट इलेक्शन में ये दावा कर रहे हैं कि देखें वजीर आजम एतमाद खो चुके हैं, आ जाते कुछ अपनी दिखाते हैं कि हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, और वो अरकान अगर सपोर्ट करना चाहें तो करते। तो आपके ख्याल में क्यों आज वो गए, क्या इस पर तबसरा करेंगे? वो इसलिए नहीं आए कि उनको पता था कि ये सियासी बयान के तौर पे तो ठीक है, लेकिन हकीकत उनको भी मालूम थी कि पैसा चला है, और वो लोग जिन्होंने रात के अंधेरे में छुप कर पैसा लिया है और अपना ज़मीर बेचा है, वो कभी भी दिन की रोशनी के अंदर खड़े होके जो है वो ऐलान नहीं करेंगे, और पाकिस्तान के सामने खड़े होकर ये ऐलान नहीं करेंगे कि हम इमरान खान के खिलाफ हो गए। इसलिए उनको पता था कि ये एतमाद का वोट पूरा होगा, लेकिन अगर शिकस्त भी होती है तो मैदान तो नहीं छोड़ के भागते, आना तो चाहिए था उनको, खड़े होके ये अपने अदम एतमाद का इजहार तो करना चाहिए था। मैदान छोड़ के भागना तो ये तो खिलाड़ी की निशानी नहीं। और आप लोगों पे तनकीद ये की जा रही है, जैसे कि मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है, एतमाद का वोट वजीर आजम लेना है, ये एक सियासी उनका हरबा है। और मरियम नवाज ये कहती हैं कि उन लोगों से वोट ले रहे हैं जो बिक गए थे। उससे बोले एक दफा फैसला कर दे। 2 दिन पहले कह रहे थे कि सेनेट का हफीज शेख का जो वोट है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ हफीज शेख का वोट क्योंकि उसी दिन इसी कौमी असेंबली के अंदर फौजिया अरशद ने 174 वोट लिए थे, 2 वोट उनके जाया हुए थे, 176 वोट उनको पड़ा था, यानी इमरान खान की अक्सरियत तो उस दिन भी साबित थी। लेकिन इन्होंने बयानिया बनाया कि जी एतमाद खो बैठे हैं और अक्सरियत उनके साथ नहीं है। अब वो कहते हैं अगर अक्सरियत साबित कर देंगे तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। जाहिर है उस दिन जिस तरीके से सेनेट के इलेक्शन के अंदर हमें एक सीट में नुकसान हुआ, यहाँ पे उससे हमें सियासी नुकसान हुआ था, ये मानने वाली बात है। और आज इंशाल्लाह जब इमरान खान पे एतमाद का वोट पास होगा, इससे पीडीएम को सियासी धक्का लगेगा, ये भी हकीकत है। अच्छा असद साहब, सब शोर थे, सबको यकीन था हफीज शेख की कामयाबी का, ऐसे ही आप बता दें आज भी उतना ही यकीन है और कोई अपसेट तो नहीं होने जा रहा? देखिए बिल्कुल सही बात है आपका, बिल्कुल जब हम उस दिन भी आए थे तो हमें ये एतमाद था कि इमरान खान के साथ मेजॉरिटी है, इसलिए इमरान खान के नामजद उम्मीदवार जो है उनको जीतना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा जहन के अंदर शक यही था क्योंकि हमें पता था पैसा चल रहा है, ARY सारे पाकिस्तान को वीडियोस दिखा चुका है, पूरी बोली की अब तो मजीद वीडियोस आ गई हैं, तो हमें भी वो पता था कि वो हो रहा है, तो एक जहन में ही शक था कि छुप के कोई वार ना करे। आज क्योंकि खुल के सामने आने की बात है, इसलिए एतमाद की वजह आज ज्यादा है हमारे पास। और असद उमर साहब क्या कहिएगा, मरियम नवाज साहिबा इदारों के हवाले से बड़ी अपने एतमाद का इजहार करती नज़र आती हैं, इलेक्शन कमीशन की तारीफ करती नज़र आती हैं, और जब प्राइम मिनिस्टर ने तनकीद की तो वो उन इदारों की तारीफ करने भी खड़ी हो गई, लेकिन माजी में ये वही मरियम नवाज हैं जो इमरान खान को और इलेक्शन कमीशन को शरीके जुर्म कहा करती थी। देखिए इमरान खान जो है वो इदारों की कारकर्दगी के ऊपर तनकीद करते हैं जो उनका आईनी हक है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उसके ऊपर भी आईन ये कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज के फैसले पर तनकीद कर सकते हैं, जो आप नहीं कर सकते वो उनके किरदार के ऊपर आप शक व शुबा पैदा करें। ये तो खुल के कहती हैं कि वो बिके हुए हैं, ये खुल के कहती है कि फौज उनको डरा धमका के उनसे फैसले करवाती है, व्हाट्सएप के ऊपर फैसले होते हैं। ये तो खुल्लम खुल्ला वो बातें करते हैं जो कंटेम्प्ट के जुमरे में आता है। और याद रखिए कि इलेक्शन कमीशन पे भी कंटेम्प्ट की रूल अप्लाई होता है, लेकिन कंटेम्प्ट ये नहीं है कि मैं बोलूं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम हुई, ये मेरा हक है। मैं अगर कहूं उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि वो पैसा खा गए थे तो वो कंटेम्प्ट होगी।
ٹھیک ہے. اور اسد صاحب جاتے جاتے یہ بھی بتا دیں, بلاول بھٹو نے جو پریس کانفرنس میں کہا, فوکس انہوں نے کہا کہ اب ہمارا پنجاب کی طرف ہوگا, وہاں پر ہم عدم اعتماد لانے کی کوشش کریں گے, تو وہ اپنی تیاریاں کیا اس طرف کیے ہوئے ہیں, اور آج کے اجلاس سے آپ سمجھتے ہیں اس لیے بھی غیر حاضر ہے, اس کو ضروری نہیں سمجھتے؟ نہیں, وہ جو سارا اسٹریٹجی ہے وہ بالکل پنجاب میں بھی کوشش کریں گے, اس میں ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی کوشش ہوگی. یہ پورا گیم پلان ان کا ہے ہی ہے کہ وہ سارا پریشر کیا جائے, لیکن وہ پریشر کیا ہے, اس کا ہدف پی ڈی ایم کا, بلاول کا, مریم کا, نواز شریف کا, زرداری کا, عثمان گزار تو نہیں ہے. ان کا ہدف تو عمران خان ہے, تو وہ تو صرف راستہ ہے, اصل ہدف تو عمران خان ہے. تو آج جو یہاں پر ہو رہا ہے یہ اصل ہدف ہے. اس اصل ہدف میں آج کے دن ان کو شکست ہو رہی ہے, لیکن جیسے میں نے کہا مجھے تو کوئی شک نہیں ہے ان کی سیاسی بقا نہیں, صرف ان کی دولت خطرے کے اندر ہے, تو وہ تو ہر حد تک جائیں گے اور یہ کوشش کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے اسد عمر صاحب, بہت شکریہ ایئر وائی نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ارکان پہنچ گئے ہیں, 2-3 ارکان ہیں جنہیں آنا ہے, اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے ہمارے رپورٹرز ہمیں بتا رہے تھے کہ 175 ارکان اس وقت ایوان میں پہنچ گئے ہیں. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.